حضرت سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی، اس نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ ان کی راست گوئی کے قصے سرے عام ہیں۔ آئیے آج ایک قصہ آپ کے سامنے ہم بھی نظر بند کرنے جا رہے ہیں۔ پیرانا پیر حضرت سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے اور چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے مادر مشفقہ، میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر حضرت بغداد جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی رستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا، اس نئے سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلے کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور آپ سے پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ خیر بات ہوتے ہوتے اس تمام ڈاکوؤں میں پھیل گئی۔ ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی جا پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو حضرت کو کشا کشا اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ مچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت عبدال قادر جیلانی نے بلا خوف جواب دیا کہ میں پہلے بھی تیرے 2 دوستوں کو بتا چکا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق کے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ احمد بدوی نے بہت جب کے عالم میں پوچھا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں، مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلے ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ ماں کی ناراضگی تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت کے یہ الفاظ سن کے بدوی بے حد متاثر ہوا اور اس پر رخت طاری ہو گیا۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی شقافت اور سیاہی دھو ڈالی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی 1000 نعمت ہو، 1000 رحمت ہو۔ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے گزار دوں۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی دنیا تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کی قدموں میں پیر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے طائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بے وقت اسی ٹائم زبان سے پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیشرو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا مال تمام قافلے کو واپس دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد احمد بدوی اور اس کے ساتھی سچے مسلمان بن گئے اور اپنے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور خدمت خلق و شناسی کی بدولت خاصان خدا میں شمار ہو گئے۔ سچ کہا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی کہ پہلی تربیت کیا۔ لیکن افسوس ہے ہمیں اپنے معاشرے پہ، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہی کہ بیٹا، اگر کوئی تمہیں کچھ کہے تو اس کا جواب دے دینا، اگر تمہیں کوئی مارے تو اس کے منہ پہ ایک تماچا مارنا، ہم ہیں نا تمہارے پاس۔ اور چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسکول سے چھٹی کرنے کے بہانے آپ بیٹا جا کے ٹیچر کو یہ بول دینا، وہ بول دینا، تو یہ جھوٹ جو کہ ان کو اپنی ماں ہی سکھاتی ہے اور آگے چل کے یہی جھوٹ اس کو ایک گنہگار بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً
ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بچے بھی کل کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے راست گو بنے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔